یہ شعر بطور خاص سما فرمائے کہ دونوں عالم پہ ہوئے آل محمد کے سبب، دونوں عالم پر ہوئے آل محمد کے سبب، کہکشا عرض و سما مہر منور روشن، دونوں عالم پر ہوئے آل محمد کے سبب، کہکشا عرض و سما مہر منور روشن، اور مل گیا بوذر و قمبر کو غلامی کا شرف، مل گیا بوذر و قمبر کو غلامی کا شرف، جس گھڑی دل میں ہوئی الفت حیدر روشن، دل میں ہوئی الفت حیدر روشن، اور رمق ارق جمی سے ہوئے پیدا سورج، رمق ارق جمی سے ہوئے پیدا سورج، جب ہوا نور علی عرش بری پر روشن، جب ہوا نور علی عرش بری پر روشن۔ اور شیخ نے فرمایا کہ قصر اسلام میں زہرا تیری عطرت کے سبب، قصر اسلام میں زہرا تیری عطرت کے سبب، دین کی 12 دری کا ملا در در روشن، قصر اسلام میں، قصر اسلام میں زہرا تیری عطرت کا سبب، قصر اسلام میں زہرا تیری عطرت کے سبب، دین کی 12 دری کا ملا در در روشن، دین کی 12 دری کا ملا در در روشن، اور غیر معصوم سے معصوم کو نسبت کیسی، شیخ صاحب فرمائیں کہ غیر معصوم سے معصوم کو نسبت کیسی، چاند ہوتا نہیں سورج کے برابر روشن، غیر معصوم سے معصوم کو نسبت کیسی، غیر معصوم سے معصوم کو نسبت کیسی، چاند ہوتا نہیں سورج کے برابر روشن، غیر معصوم سے معصوم کو نسبت کیسی، چاند ہوتا نہیں سورج کے برابر روشن، چاند ہوتا نہیں سورج کے برابر روشن، اور ابن زہرا تیرے بوسے کی تجلی کے سبب، ابن زہرا تیرے بوسے کی تجلی کے سبب، چہرے چاند ملا چاند سے بڑھ کر روشن، ابن زہرا تیرے بوسے کی تجلی کے سبب، ابن زہرا تیرے بوسے کی تجلی کے سبب، چہرے چاند ملا چاند سے بڑھ کر روشن، چہرے چاند ملا چاند سے بڑھ کر روشن۔ مقطع کی سماعت فرمائے کہ دوش پیغمبر اسلام کو دیکھا کوثر، دوش پیغمبر اسلام کو دیکھا کوثر، جلوے حیدر و حسنین سے اکثر روشن، دوش پیغمبر اسلام کو دیکھا کوثر، دوش پیغمبر اسلام کو دیکھا کوثر، جلوے حیدر و حسنین سے اکثر روشن، قصر اسلام میں زہرا تیری عطرت کے سبب، قصر اسلام میں زہرا تیری عطرت کے سبب، دین کی 12 دری کا ملا در در روشن، دین کی 12 دری کا ملا در در روشن۔ سلامت رہیے مولا، صحت دے بڑے ہمارے نعرے حیدری، آخری شاعر آپ کے حوالے کرنے سے پہلے
ایک شعر سماعت فرما لیجیے. پوچھو اس آفتاب سے منظر قدیر کا، کرتا رہا طواف جو دن بھر قدیر کا. قدیر پہ شہور چڑھ رہا ہے، جوانی چڑھ رہی ہے. اور پوچھو اس آفتاب سے منظر قدیر کا، کرتا رہا طواف جو دن بھر قدیر کا. ہر عید میں شریک ولایت علی کی ہے، میرا گھر پڑے ہوئے کلمہ قدیر کا. ہم نے سجا دیا ہے حضرت خانہ حسین، عباس کا علم ہے منبر قدیر کا. یا علی یا علی یا نعرہ حیدری. پوچھو اس آفتاب سے منظر قدیر کا، کرتا رہا طواف جو دن بھر قدیر کا. ہر عید میں شریک ولایت علی کی ہے، کلمہ پڑھے میرا گھر قدیر کا. ہم نے سجا لیا ہے عزا خانہ حسین، عباس کا علم ہے اور منبر قدیر. میں آواز دوں گا پر احترام تمام عزت مآب عالی جناب استاد شعراء کرام اور طالب طبیب ڈاکٹر شہور عالی ڈاکٹر شہور اعظمی صاحب کو آپ ان کا استقبال ایک درود شریف کے ساتھ کیجیے. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری. حیدر 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 نعرہ حیدری. حیدر کا نام جب آئے نا، بیمار آدمی بھی کچھ نہ کہتے اور کھانا تو کھائے چکے، ایک تقریب تو ہونی تھی. برابر بہت اچھی ہے یار نہیں بیٹھا تو خوب نعرہ لگا برابر بہت اچھی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک تقریب ہوئی تھی. نہیں تو محمد والے محمد صلوات. دو چیز ہوئی کنت قدر شیر تحسین ناشناس و ثبوت سخن شناس. وہ بڑے سخن شناس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ناشناس کوئی نہیں ہے. میں اکمل صاحب سے کہوں گا آپ اکیلے ہی آ جائیں، پوری جگہ بھر جائے گی. آپ بیٹھے رہیے بکر صاحب، جگہ ہی نہیں آپ وہیں بیٹھے. اتنی جگہ پر بلائی ہے تب بلایا ہے. جگہ کہاں ہے کسی کائنات میں. نہیں وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یوں تو میرے اشعار زمانے کے لیے ہیں. فقط جہاں آپ کا حجم سمایا وہاں بیٹھ جائیے. سماعت فرمائیں. تھی گرم جنگیں پیغمبر کی خندق و خیبر، اسی لیے بلایا ہے آپ کو. تھی گرم جنگیں پیغمبر کی خندق و خیبر، وہ سرد جنگ تھی جس کو مباہلہ کہیے. ساری دنیا میں تھی گرم جنگیں پیغمبر کی خندق و خیبر، تھی گرم جنگیں پیغمبر کی خندق و خیبر، وہ سرد جنگ تھی جس کو چلیے نجم افندی کے 4 مصرے یاد آ گئے. یہ اتنے سارے مجھے حیدرآباد میں ایک بار پہنائے گئے تھے، ایک بار بنگلور میں اور آج بمبئی میں. اتنی عزت افزائی کبھی نہیں ہوئی تھی. نجم افندی نے کہا کہ غم کا چہرہ خوشی کا غازہ ہوں میں، غم کا چہرہ خوشی کا غازہ ہوں میں، تقدیر کا شکار تازہ ہوں میں. غم کا چہرہ علامہ نجم افندی مرحوم. غم کا چہرہ خوشی کا غازہ ہوں میں، تقدیر کا شکار تازہ ہوں میں. اس شان و اہتمام ظاہر پہ نہ جا، پھولوں میں دبا ہوا جنازہ. لیکن یہ صحت بخش پھول ہوتے ہیں
یقیناً یہ اس وقت جس خلوص سے ان لوگوں نے ڈالا ہے کسی مردے پہ ڈال دیے جاتے تو وہ زندہ ہو جاتا. تو یہ سماعت فرمائیں کہ تھی گرم جنگ پیغمبر کی خندق و خیبر، وہ سرد جنگ تھی جس کو مباہلہ کہیے. اب یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی صاحب یہ اعتراض کر بیٹھے کہ مباہلہ بعض علماء نے 10ویں ہجری میں لکھا ہے اور زیادہ تر علماء نے 9ویں ہجری میں لکھا ہے. تو میں نے مباہلے کی 9ویں ہجری والے کو ترجیح دی کیونکہ وہ زیادہ تر نے لکھا ہے. اور 10ویں ہجری میں تو میرا خیال ہے رسول کریم کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ کسی کو چیلنج میں لکھ کر سکے. تو اب یہ سماعت فرمائیں کہ تھی گرم جنگ پیغمبر کی خندق و خیبر، وہ سرد جنگ تھی جس کو مباہلہ کہیے. اب اس کے بعد بس ایک معرکہ غدیر کا ہے. اب اس کے بعد بس ایک معرکہ غدیر کا ہے کہ جس کو فرض پیغمبر کا تکملہ کہیے. پیغمبر کی خندق و خیبر، وہ سرد جنگ تھی جس کو مباہلہ کہیے. اب اس کے بعد بس ایک معرکہ غدیر کا ہے کہ جس کو فرض پیغمبر کا تکملہ کہیے. بس انہی 4 مصروں کے لیے آپ کو بلایا تو سرکار اگر کوئی تکلیف ہے تو اب سماعت فرمائیں. غدیر کا قصیدہ میں نے میں کہتا سنایا بھی ہوگا کہیں کا. آج ملاحظہ فرمائیں مباہلہ، آج ہم غدیر کی دل سنائیں کہ دھوپ میں دیکھے جو راحت ہولناکی چھاؤں میں. دھوپ میں دیکھے جو راحت ہولناکی چھاؤں میں، فائدہ کیا اس کو گر لائیں ہما کی چھاؤں میں. دھوپ میں دیکھے جو راحت اور ناکی چھاؤں میں، فائدہ کیا اس کو گر لائیں ہما کی چھاؤں میں. اور سایہ شاخ گلے تر کو جو سمجھے تیز تیز، سایہ شاخ گلے تر کو جو سمجھے تیز تیز، خون ہی دیکھے گا وہ برگے ہنا کی چھاؤں. سایہ شاخ گلے تر کو جو سمجھے تیز تیز، خون ہی دیکھے گا وہ برگے ہنا کی چھاؤں میں. اور رات دن ڈستا رہے گا اب یہ تشکیق اسے. وہ ان کا ساتھ کہ رات دن ڈستا رہے گا اب یہ تشکیق اسے، لے بھی لے سنبل اگر زلف دتا کی رات دن ڈستا رہے گا اب یہ تشکیق اسے، لے بھی لے سنبل اگر زلف دتا کی چھاؤں. چھوڑ کر جو آل کو اصحاب کے پیرو بنے. خالص لکھنوی محاورہ ہے، سماعت فرمائیں کہ چھوڑ کر جو آل کو اصحاب کا چھوڑ کر جو آل کو اصحاب کے پیرو بنے، وہ چلے تاروں کی ہم بدر الدجا چھوڑ کر جو آل کو اصحاب کے پیرو بنے.
اصحابی جنگجو چھوڑ کر جو آل کو اصحاب کے پیرو بنے وہ چلے تاروں کی ہم بدر الدجا کی چھاؤں میں اور قافلہ آگے بڑھا جب راہ اصل و فرع پر قافلہ آگے بڑھا جب راہ اصل و فرع پر دھوپ میں وہ تھے دھوپ میں وہ ہم تھے ابر انما کی قافلہ آگے بڑھا جب کیا بات ہے کیا بات ہے دھوپ میں وہ تھے اللہ قافلہ وہ چلے تاروں کی اور قافلہ آگے بڑھا جب راہ اصل و فرع پر دھوپ میں وہ ہم تھے ابر انما کی چھاؤں میں اور شعر سماعت فرمائے شاید یاد رہ جائے کہ بے نیازے گم رہی یوں ہم نے طے کی راہ فرض تشبیہ سماعت فرمائیں گے کہ بے نیازے گم رہی یوں ہم نے طے کی راہ فرض عہد طفلی جیسے گزرا مامتا کی بے نیازے گم رہی یوں ہم نے طے کی راہ فرض عہد طفلی جیسے گزرا مامتا کی چھاؤں میں اور دھوپ سے الفت جنہیں سائے سے جن کو ہے جلن دھوپ سے الفت جنہیں سائے سے جن کو ہے جلن آئے کیوں وہ پرچمے اہل وفا کے چھاؤں میں آئے کیوں وہ پر چلے پرچمے اب چھاؤں ملاحظہ فرمائیں کہ روز محشر ہوں گے وہ لطف خدا کی چھاؤں میں روز محشر لطف خدا کی چھاؤں میں جو یہاں ہیں پرچم آل ابا کی چھاؤں میں جو یہاں ہیں پرچم آل ابا کی چھاؤں میں شعر سنیں کہ گھیر لیتی ہے اسے خوف اجل کی تیز دھوپ گاہے مفر نہیں ہے گھیر لیتی ہے اسے خوف اجل کی تیز دھوپ آ گیا پل بھر جو تیرے مرتضی خوف اجل کی تیز دھوپ آ گیا پل بھر جو تیرے مرتضی کی چھاؤں میں اور روز محشر دھوپ میں دیں گے علی کوثر کا جام روز محشر دھوپ میں دیں گے علی کوثر کا جام لطف میں پائیں گے سدر منتہا کی روز محشر دھوپ میں دیں گے علی کوثر کا جام لطف میں پائیں گے سدر منتہا کی چھاؤں میں اور جس کو کہیے چارہ سازے ذوف جسم مصطفیٰ جس کو کہیے چارہ سازے ذوف جسم مصطفیٰ روز محشر ہوں گے ہم بھی اس ردا جس کو کہیے چارہ سازے ذوف جسم مصطفیٰ روز محشر ہوں گے ہم بھی اس ردا کی چھاؤں میں کر نہیں سکتی اثر رب سازشوں کی تیز دھوپ کر نہیں سکتی اثر اب سازشوں کی تیز دھوپ دین حق ہے نخل صلح مجتبی کی چھاؤں میں کر نہیں سکتی اثر کر نہیں سکتی اثر
اب سازشوں کی تیز دھوپ دین حق ہے، نقل صلح مجتبی کی چھاؤں میں، زندگی سجدوں کی ہے وہ سجدہ شبیر سے، یہ چھاؤں میں ملائے گا، زندگی سجدوں کی ہے وہ سجدہ شبیر سے، جو ہوا محراب شمشیر جفا کی، زندگی سجدوں کی ہے اس سجدہ شبیر سے، جو ہوا محراب شمشیر جفا کی چھاؤں میں، وہ ملتے ہی موقع جلا دیتے لئیں باد خیام، ملتے ہی موقع جلا دیتے لئیں باد خیام، گر نہ رکھتے کعبے کو شہ کربلا، ملتے ہی موقع جلا دیتے لئیں باد خیام، گر نہ رکھتے کعبے کو شہ کربلا کی چھاؤں میں۔ اور سماعت فرمائیں کہ پنجتن، نام سب گن چکے، اب پنجتن کا حوالہ سماعت فرمائیں کہ پنجتن یکجا ہوئے جب آئے تھے جبریل بھی، پنجتن یکجا ہوئے، پنجتن یکجا ہوئے جب آئے تھے جبریل بھی، ان اکونا سادسن کہہ کر پنجتن یکجا ہوئے جب، پنجتن یکجا ہوئے جب، پنجتن یکجا ہوئے جب آئے تھے جبریل بھی، ان اکونا سادسن کہہ کر کسا کی چھاؤں میں۔ اور یہ بھی ایک چھاؤں ملاحظہ فرمائے، بولا اسقف بد دعا ان کی وہ لائے گی عذاب، بولا اسقف بد دعا ان کی وہ لائے گی عذاب، بچ نہیں پاؤ گے عیسیٰ کی قبا، بولا اسقف